الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گزشتہ کئی جمعہ کے خطبات سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سیرت اور اسوہ یہ مترادف المعنی الفاظ ہیں۔ سیرت کہتے ہیں کسی چیز کی اصلی حالت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو نبوت کی صداقت کی دلیل کے لیے اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو آپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے، فرمایا یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالیں۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا، اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ سانپ سے خوف کھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، میرے پیغمبر اس لاٹھی کو آپ پکڑیں، ڈرے نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم عنقریب اسے اپنی حالت پہ لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا معنی کیا ہے؟ اصلی حالت۔ وہ سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہی عصا کا عصا بن گیا۔ تو کسی شخص کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے اور یہی اس کا اسوہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ہمیں اس سیرت کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کا اسوہ کاملہ، آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، فرمایا ایمان والو اسے تم عملی زندگی میں اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آج مسلمان زندگی بسر کریں
تو ایک خوشگوار، پاکیزہ اور بامقصد زندگی پا سکتے ہیں۔ اب کسی شخص کی سیرت معلوم کیسے ہوگی؟ ایک گاہک دکاندار کے پاس جاتا ہے سودا لینے کے لیے، دکاندار کی شاید مجبوری ہو گاہک کے ساتھ ہنس کے بات کرنا، یہ میری خوش اخلاقی کو دیکھ کر کل پھر میرے دکان پہ آئے گا۔ کیا اس سے کسی بندے کی سیرت آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کسی شخص کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کے اطوار کو، اس کے عادات کو، اس کی صفات کو معلوم کرنا ہے تو یا اس کے دوست بتائیں گے یا اس کے اہل خانہ بتائیں گے، کیونکہ یہ اس کے دوست، اس کے اہل خانہ ہر وقت اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بندے کا کردار کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ صحیح معنوں میں آپ کو اس شخص کی سیرت بتا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کے دوستوں سے پوچھیں تب بھی کہتے ہیں اپنی سیرت میں بے مثال ہے، اور حضور کے اہل خانہ سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں حضور اپنی سیرت میں بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کا سارا 30 پاروں کا قرآن حضور کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ اس قرآن کو پڑھ لیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی جتنی صفات بیان فرمائی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ صفات بیان کروں، قرآن کی کثیر صورتوں میں اللہ نے مستقل طور پہ ایک ایک رکوع میں بیان کیا مومنوں کی یہ صفات ہے۔ ان تمام صفات کی عملی تصویر ہم نے دیکھنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا قرآن کیا ہے؟ حضور کی سیرت ہے، اور یہ سیرت کون بیان کر رہی ہے؟ حضور کی زوجہ مطہرہ۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور زوجہ ہے جو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی ہے، حضور علیہ السلام کی پریشانی کے موقع پر آپ کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 5 یا 6 کلمات میں بیان فرمایا، اور یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ کرے یہی سیرت ہماری عملی زندگیوں میں آ جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ کس موقع پہ حضرت خدیجہ نے یہ سیرت بیان فرمائی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو وحی کا تو بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی تو آپ علیہ السلام کا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے، اونٹنی بھی آپ علیہ السلام کے بوجھ کو اٹھانے کی پھر سکت نہیں رکھتی تھی، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی، آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کا جسم مبارک پہ لرزہ طاری ہے، گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک پہ شال ڈال دی، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ایک خدشے کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ اب حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہے
اور کیا کہتی ہیں؟ کلا ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان فرماتی ہے، اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ سیرت کا ایک جلی عنوان ہے جو ام المومنین حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا، اللہ کرے ہماری عملی زندگی میں آ جائے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے تلخ رویوں کے باوجود اپنے کردار کو مسخ نہ ہونے دینا۔ اگر رشتہ دار بھی اچھا سلوک کریں، میں اور آپ بھی ان سے اچھا سلوک کریں، یہ کوئی انسانی کمال ہے؟ ایسے تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان کے تلخ رویے ہوں، ناموافق باتیں ہوں، تکلیف دے ان کی باتیں ہوں، تانے ہوں، اس کے باوجود بندہ ان سے حسن سلوک والا معاملہ رکھے، یہ بات اور یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ میں ایک اچھے کردار کا حامل شخص ہوں۔ اگر آپ بھی وہی برا رویہ اختیار کریں جو رشتہ دار کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق رہا ہے؟ یہی کمال ہے، ان کے تلخ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی امت کے لیے۔ اب آپ کہیں گے یہ کام مشکل ہے، اور واقعی مشکل ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے جو اس کا اجر رکھا، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جو شخص کسی کی تکلیف پہ صبر کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے، تکلیف دیتے ہیں، بندہ غصے پہ کنٹرول کر لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَغَفَرَ، غصہ کنٹرول کر کے دل سے معاف بھی کر دے، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ ان ذالک من عزم الامور، فرمائے یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ کوئی تکلیف دے بندہ معاف کرے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن اجر کتنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف فرما دے۔ فرمایا پھر میرے بندوں کو معاف کرو، میں اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی۔ کیسے؟ مکہ میں رشتہ داروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، مشہور واقعات ہیں، میں تو صرف کسی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رشتہ داروں نے مکہ میں تکلیفیں پہنچائیں، راستے میں کانٹے بچھائے، ایذائیں پہنچائیں، برا بلا کہا، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے نعوذ باللہ کذاب ہے، مختلف قسم کی آپ علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائیں۔ لیکن جب یہی نبی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، سامنے دشمن کھڑے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ ہماری گردنیں کب کٹیں گی، اور اگر زیادہ بھی مہربانی کی اس نبی نے تو ہمیں شہر بدر کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس عالم میں ان کو اپنے پاس بلایا، وہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آپ ذرا غور سے سنیں۔ عرض کرنے لگے آپ بھی شریف ہیں، آپ کے باپ بھی شریف ہیں، ایک شریف باپ کے شریف فرزند سے ہم خیر کی ہی توقع رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں دینے والے رشتہ داروں کو تکلیفیں ایذائیں سہنے کے باوجود فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ آج مسلمان دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے کافی نہیں ہے، اسے اپنے دل میں اتارنا ہوگا اور حضور کی عملی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ سچا محب ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی فضیلت بیان فرمائی تاکہ ہر شخص اپنے رشتہ دار کے تلخ رویوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا جائے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے بدلے میں اللہ کی طرف سے دو چیزیں ملتی ہیں، اور وہ دو چیزیں جو ہر انسان کی چاہت ہے۔ کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے عمر میں برکت ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میرے عمر میں برکت ہو۔ کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں برکت ہو، میرے پاس رزق کی فراوانی ہو، میں کسی کا محتاج نہ رہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا، اس کے رزق میں بھی برکت دے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسری صفت وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ انسان دوسروں کے لیے جینا سیکھے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا سبق کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ یہ اشرف المخلوقات کو سبق دیا گیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں ایک بات عرض کروں، پوری کائنات کا مطالعہ کریں، پوری کائنات کا۔ درخت کبھی اپنے سائے میں نہیں بیٹھے، درختوں نے اپنا پھل خود کبھی نہیں کھایا، جانور اپنا دودھ خود نہیں پیتے، سارے فائدے دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ انسان کو سبق دے دیا تو اشرف المخلوقات ہے، دوسروں کے لیے جینا سیکھ لے۔ تیرے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک خود غرض انسان، یاد رکھے، کبھی اچھا انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، صرف وقت کم ہے۔ ایک بندہ گھر کی چار دیواری میں صرف اپنا سوچ رہا ہے، یہ ہمارا سبق ہے اصلاحی، اور اس سبق کو ہم توجہ سے سنیں۔ ایک بندہ گھر کی چار دیواری میں صرف یہ سوچ رہا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرے بچوں کا کھانا پینا اچھا ہو، میرے بچوں کا لباس اچھا ہو، میرے بچے جس سکول میں پڑھے سب سے اچھا ادارہ ہو۔ اپنی چار دیواری سے باہر نہ پڑوسی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، اپنی چار دیواری سے باہر نہ رشتہ دار کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، اپنی چار دیواری سے باہر نہ محلے داروں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ یہ بندہ خود غرض ہے، یہ بندہ اچھا انسان کہلانے کا حقدار اسلام کی نظر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جہاں آپ اپنا سوچتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے تیرے دل میں چار دیواری سے باہر دوسروں کے لیے بھی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اوروں کے لیے جینا یہ بہت بڑا کمال ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ اپنے لیے جیتا ہے یہ تو ہر انسان ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسری صفت
جو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اللہ کے نبی آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو ایک ایک صفت پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج یہ سیرت کاش ہماری زندگی میں آ جائے۔ مسلمان کہتے ہیں نا میں بے چین ہوں، میں بے سکون ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ خدا کی قسم زندگی میں سکون آتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبتیں بانٹنا شروع کر دیں۔ اب مجھے پوری تحریر یاد نہیں ہے، چند دن پہلے ایک عالم نے مجھے تحریر بھیجی، جاپان میں اس چیز کا لوگوں نے ایک آرڈر جاری کیا حکومت نے، بس ہر بندہ اپنے دائرے میں رہے، اپنے لیے سوچے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اکثر لوگ اپنے گھروں میں مر گئے، ان کی لاشیں مہینے دو کے بعد ملی۔ ہر بندے کو اپنی فکر، بس انہوں نے کہا بس یہ ہمارا نتیجہ ہے اس کا، جو اپنے لیے جینا سیکھتا ہے صرف کائنات میں، معاشرے میں اس بندے کی کوئی وقت نہیں رہتی، اور جو دوسروں کے لیے جینا سیکھ لے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، اللہ کریم دنیا میں بھی اس سے سرخرو رکھتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو رکھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی تکسب المعدومہ، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اپاہج ہیں، معذور لوگ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کثیر العیال شخص ہے جس کی اولاد زیادہ ہے لیکن محنت مزدوری کرتا ہے۔ میرے نبی آپ تو ایسے کمزور ضرورت مندوں کے لیے کمانے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے اپنی کمائی میں سے حصہ نکالنا شروع کر دے، اللہ زندگی بھر اس بندے کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج سے اپنی زندگی کے بنیادی مقاصد میں یہ ایک مقصد شامل کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ساتھ اوروں کے لیے بھی جینا سیکھنا ہے، ہم دوسروں کے ہمدرد بنیں، دوسروں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مساجد ہیں جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھیں مساجد کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ منبر رسول ہے، یہاں سے بات ہوتی ہے اصلاح کی غرض سے، کسی پہ تنقید کر کے ہمیں کیا ملنا ہے، اصلاح کی غرض سے بات عرض کر رہا ہوں۔ مساجد کا جہاں ایک بنیادی مقصد عبادت ہے، سجدہ ہے، وہاں بنیادی مقصد میں سے ایک مقصد فلاحی تصور بھی ہے۔ مساجد کی انجمن کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ پورے محلے کے جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس بات کا ادراک کریں کہ ان میں کون کون سے لوگ ہیں جن کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو رہی، اور ان کی تکمیل کا اسی مسجد سے انتظام کریں۔ یہ مسجد کے فرائض میں شامل ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ لی، مسجد کو تالا لگا دیا، اللہ خیر سلام۔ کاش آج مسلمان کو پتہ چلے ایک مسجد جو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی بنائی تھی، اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو تعلیم دی، ان میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے درس دیا، تمہارا کوئی مسلمان بھائی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ جب مسجد نبوی کا درس یہی ہے تو محلے کی مسجد کا وہی درس نہیں ہونا چاہیے؟ یہ انجمن کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دے جس میں امراء اور غرباء کی الگ الگ ایک فہرست بنائے۔ ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں دین اسلام کے مطابق
پھر کیا کریں؟ امیر لوگوں کو ترغیب دیں کہ ان مسجد سے جڑے ہوئے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہم نے اٹھانی ہے۔ پورے محلے میں کوئی بندہ غریب رہے گا؟ یہ مسجد کے دروازوں پہ بھیک مانگنے والے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایک بات عرض کروں، یہ مسجد ہے، اس کے ساتھ کئی گلیاں، ایک گلی میں 10 گھر ہیں، اس میں 2 افراد ہی ہوں گے جو غریب ہوں گے، 8 افراد اچھے ہیں، صاحب ثروت ہیں۔ یہ 8 افراد فیصلہ کر لیں کہ اس گلی کے 2 غریبوں کے گھروں کا چولہا ہم نے بجھنے نہیں دینا۔ اگر ہر گلی میں اس طرح کے افراد فیصلہ کر لیں تو ساری گلیوں کے دکھ درد بانٹے جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ بانٹے جا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس مسجد کی انتظامیہ کا محلے والوں کے ساتھ تعلق جڑے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ خدمت خلق کے نتیجے میں اگر وہ بندہ مسجد میں نہیں آتا وہ مسجد میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ بھئی مسجد کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، مسجد کے لوگ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، خدمت خلق یہ دین کی دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا وصف جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اللہ کے نبی آپ تو ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار میں بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا حصہ ڈال کر ماہانہ ان کی گھر کے چولہے کے جلانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔